السلام علیکم۔ علوم العربیہ کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے مفید ہوگی۔ لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹس بار کے اندر اپنے کمنٹس کا اظہار کریں گے۔ تو لیجئے ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سلسلۃ العلوم العربیہ سے۔ عربی زبان و ادب کے لیے 12 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے وہ علم ذکر کریں گے جو ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے، اور وہ ہے علم اللغہ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہوگا علم اللغہ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف، علم اللغہ کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ اس کے بعد ذکر کریں گے مجالات یا اقسام علم اللغہ۔ اس کے بعد اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہے نشأۃ اللغہ، کہ لغہ کے اور زبان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اس بارے میں کیا کیا مذاہب اور کیا کیا آراء ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیے جائے گی، اور آخر میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ امہات الکتب حول علم اللغہ کو۔ اب پیش خدمت ہے علم اللغہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغت کے اندر لفظ لغت مشتق ہے لغا یلغو سے، لغا یلغو سے، جس کا معنی ہے کلام کرنا۔ اور لغت کی تعریف جو ہے وہ ابن جنی نے کچھ اس طرح کی ہے، یا اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم۔ لغت وہ ایک زبان آوازیں ہیں جس کے ذریعے ہر قوم اپنے اغراض کو، اپنے مقاصد کو تعبیر کرتی ہے، ادا کرتی ہے۔ اور علم اللغہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، والعلم الذي يبحث في اللغة ويتخذها موضوعا له ويدرسها من نواحي الوصفية والتاریخیہ والمقارنہ، یعنی وہ علم جو لغت میں بحث کرتا ہے، اس کو اپنا موضوع سخن بناتا ہے اور اس لغت کے مختلف پہلو وصفی، تاریخی اور مقارنہ کو پرکھتا ہے۔ اسی طرح اس لغت اور مختلف لغات کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اور مختلف معاشرے کے ساتھ اس لغت کے تعلق کو بھی زیر بحث لاتا ہے۔ جو اس طرح کرے تو اس علم کا نام علم اللغہ ہے۔ علم اللغہ کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ موضوع یہ ہے، بحث اللغۃ البشریۃ قدیمها و حدیثها و حیها و میتها و سواء اکانت منطوقۃ او مکتوبۃ، یعنی انسانی زبان سے بحث کرنا، بھلے وہ ان زبان ہو یا جدید ہو یا اور قدیم ہو، وہ زبان زندہ ہے یا ختم ہو چکی ہے، اسی طرح وہ قابل کتابت ہے یا نہیں ہے، اس سے بحث کرنا، یہ علم اللغہ کا موضوع ہے۔ اس کا ثمرہ، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے سے مختلف لہجات کو پہچان سکتے ہیں کہ فلانا لہجہ فلانے سے نکلا ہوا ہے اور فلانا لہجہ فلانے سے تبدیل ہے، فلانا لہجہ فلانے سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ اس کی غرض و غایت اور اس کا ثمرہ تھا۔ مجالات یا اقسام علم اللغہ کچھ اس طرح ذکر کیے جا سکتے ہیں: علم اللغہ التاریخی، علم اللغہ الوصفی، علم اللغہ المقارنہ۔ علم اللغہ التاریخی یہ ہے کہ مختلف ادوار میں زبان نے کیسے ترقی کی اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، اور ان تبدیلیوں کے اسباب کیا تھے اور ان تبدیلیوں کے نتائج کیا برآمد ہوئے، یہ علم اللغہ التاریخی ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان نے دور نبوی میں اس کی شکل و شباہت کیسے تھی، دور اموی میں اس کی حیت کیسی بدلی، دور عباسی اول ثانی ثالث رابع میں اس نے کس طرح ترقی کی ہے، دور انحطاط اور دور نہضہ میں اس کی کیا شکل رہی ہے، تو اس سے بحث کرنا یہ علم اللغہ التاریخی ہے۔ علم اللغہ الوصفی وہ یہ ہے کہ کسی معین زمانے میں زبان نے کس طرح ترقی کی اور معاشرے کو کس طرح متاثر کیا۔
اس کی مثال کچھ ہم یوں پیش کر سکتے ہیں کہ لغت عربیہ، عربی نے متنبی کے زمانے میں عربی زبان کے کیا خد و خال تھے، اسی طرح فرزدق کے زمانے میں عربی کی کیا پوزیشن تھی، بختری کے زمانے میں کیا اس کی شکل و شباہت تھی، کیا اس کے خد و خال تھے، تو اس سے بحث کرنا یہ علم اللغہ الوصفی کہلاتا ہے۔ علم اللغہ المقارنہ یہ ہے کہ ایک قبیلے کی مختلف زبانوں کے درمیان تعلقات کو زیر بحث لانا اور ان دو زبانوں کے درمیان آپس میں متضادات کو تلاش کرنا، مترادفات کو تلاش کرنا اور متشابہات کو تلاش کرنا اور ان کے درمیان اشتراکیات کو تلاش کرنا علم اللغہ المقارنہ کہلاتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک اہم ترین مسئلہ کو، وہ ہے نشأۃ اللغہ، یعنی زبان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ علماء لغویین نے جتنا اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، آج تک کسی مسئلے میں اس طرح کا اختلاف نہیں کیا۔ ان میں سے چند ایک آراء آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا مذہب، مذہب الوحی والالہام یا مذہب التوقیف ہے، یعنی یہ زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے تو انہیں یہ بتلا دیا، سکھا دیا کہ یہ ہمارے سامنے جو ہیں، جس سے ہم پکڑتے ہیں اس کا نام ہاتھ ہے، جس سے ہم چلتے ہیں اس کا نام پاؤں ہے، جس سے ہم سونگھتے ہیں اس کا نام ناک ہے، جس سے ہم چکھتے ہیں اس کا نام زبان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ہے، بندے نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا۔ یہ ایک مذہب ہے۔ اب دوسرا مذہب جو ہے مذہب المواضع والاصطلاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں الہام کردہ نہیں ہیں، بندوں نے خود وضع کیے، بندوں نے خود نام رکھے ہیں۔ اب وہ کب رکھے، کس طرح کے، اس بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جیسے ابن جنی نے ذکر کیا کہ کچھ اہل علاقہ کے حکیم لوگ جمع ہوئے، حکمت و دانش کے لوگ جمع ہوئے، اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی جس سے ہم پکڑتے ہیں اس کا نام ہم کیا رکھیں، تو مشورے سے طے ہوا کہ بھائی آج سے اس کا نام ہاتھ رکھا جائے گا۔ جس سے ہم چلتے ہیں اس کا نام کیا رکھا جائے، تو باہمی مشورے سے طے ہوا کہ بھائی اس کا نام پاؤں رکھا جائے۔ جس سے ہم چکھتے ہیں اس کا نام کیا رکھتے ہیں، تو باہمی مشورے سے طے ہوا کہ اس کا نام زبان رکھا جائے۔ تو اس طرح باہمی رضامندی سے، باہمی مشاورت سے انہوں نے مختلف چیزوں کے مختلف نام رکھے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا، تو یہ مذہب مذہب المواضع والاصطلاح ہے۔ تیسرا مذہب مذہب المحاکات ہے، علماء اسلام میں سے علماء جنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں انسان نے یہ جو وضع کیے ہیں اپنی طرف سے نہیں کیے، بلکہ اس نے اپنے ارد گرد اور ماحول سے کچھ آوازیں سنی تو ان آوازوں سے متاثر ہو کر اس نے کچھ چیزیں بنانا شروع کر دی۔ مثال کے طور پر اس نے مکھیوں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی، اسی طرح بادل کے گرجنے کی آواز سنی، پانی کے گرنے کی آواز سنی، تو ان آوازوں کو سنا، تو اس کے بعد ان آوازوں کو اس نے الفاظ کی شکل میں ڈھالنا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے یہ الفاظ کا وجود آ گیا، اس سے مختلف زبانیں پیدا ہو گئی۔ تو یہ مذہب المحاکات ہے، یعنی اس نے حکایتاً لی ہے، اپنی طرف سے یا کہ الہام کردہ نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ نظریۃ التنفیس عن النفس ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان نے ابتداً کچھ آوازیں نکالی، خوشی کے وقت ایک آواز نکالی، غمی کے وقت ایک آواز نکالی، انکار کے وقت ایک آواز نکالی، رضامندی کے وقت ایک آواز نکالی۔ اب وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ آوازیں الفاظ کا روپ دھار گئی۔ اسی طرح انسان نے ابتداً ہر کام کے لیے آوازیں نکالی، اب وہ مرور زمانے کے ساتھ ساتھ وہ آوازیں گئی، الفاظ کا روپ دھارتی گئی، تو اس طرح لغت جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ پانچواں نظریہ نظریۃ الاستعداد الفطری ہے۔ اس نظریے کا علم بردار ایک جرمن ماہر لسانیات میکس مولر ہے، اور اس نظریے کو ڈنگ ڈونگ کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اور اس کی قدرت کے اندر ہے کہ جب انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ بوقت ضرورت اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ایک بلی کو دیکھتا ہے تو اس کی قوت کا اظہار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر وہی شخص کتے کو دیکھتا ہے تو اپنی طاقت کا اظہار مختلف انداز سے کرتا ہے۔ اگر وہی شخص شیر کو دیکھتا ہے تو اس کی طاقت اور اس کی قوت کا اظہار مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ حالات اور تقاضوں کے مطابق اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ابتداً جب انسان کو اتنا زیادہ ضرورت نہیں تھی تو اس نے اپنی قوت کا اظہار مختلف الفاظ کے ذریعے سے کیا۔ جیسے جیسے ضروریات بڑھتی گئی، تقاضے بڑھتے گئے، تو اس کے الفاظ بھی بڑھتے گئے اور اس کے کلمات بھی بڑھتے گئے۔ تو گویا کہ انسان کے اندر یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن دستور زمانہ کے ساتھ، مفتاح زمانہ کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ نکلتے گئے۔ اس نظریے کی بنیاد جو ہے وہ بچوں کو دیکھ کر رکھی گئی ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے ابتداً تو وہ کچھ چیزوں کے نام جو ہے وہ مختلف رکھتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق کسی چیز کا نام کیا رکھتا ہے، کسی چیز کا نام کیا رکھتا ہے، کسی چیز کا نام کیا رکھتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بچے کی ضروریات بڑھتی ہیں، اس کے تقاضے بڑھتے ہیں، تو اس کے الفاظ بھی بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہر چیز کے نام ایک پراپر اور ایک بہترین انداز سے لیتا ہے۔ تو یہ نظریہ نظریۃ الاستعداد الفطری ہے۔ چھٹا نظریہ نظریہ تطور اللغوی ہے۔ اس نظریے کا موجد ڈارون ہے۔ وہ یہ کہ انسانی لغت مختلف مراحل سے گزر کر آئی ہے، جس طرح انسانی عقل نے مختلف مراحل سے گزر کر اپنی تکمیل اور بام عروج کو پہنچی ہے، اسی طرح انسانی زبان جو ہے وہ بھی مختلف مراحل سے گزر کر اپنی پایہ تکمیل تک پہنچی ہے۔ مثال کے طور پر ایک وہ وقت تھا جب انسان پتھروں کے زمانے میں رہتا تھا، اس وقت ان کی آوازیں، ان کی زبان صرف سادہ آوازیں تھیں۔ پھر پتھروں سے نکل کر لکڑی کے زمانے میں آیا تو ان آوازیں بھی چینج ہو گئی۔ اب آوازیں وہ رغبات، خواہشات کا اظہار کرنے لگی۔ پھر لکڑی کے زمانے سے نکل کر لوہے کے زمانے میں آ گیا تو اب وہ ان کی آوازیں کلمات کا روپ دھارنے لگی۔ اسی طرح جیسے انسانی عقل بتدریج بڑھتی گئی، اسی بھی بتدریج ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ جب انسانی عقل اپنی پائے تکمیل تک پہنچی کہ اس نے مختلف چیزوں کے نام رکھنا شروع کر دیے، وضع کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ تھا نظریۃ التطور اللغوی۔ علماء متقدمین کے ہاں علم اللغہ پر الگ مستقل حیثیت سے اتنی زیادہ کتابیں نہیں ملتی جتنے دوسرے علوم پر ہیں، لیکن پھر بھی چند ایک کتابیں قابل فخر و مباحات ہیں، جیسے جمہرہ فی اللغہ لابن درید۔ یہ علم لغت میں بہترین مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح الصاحب فی فقہ اللغۃ العربیہ والسنن العرب فی کلامها لابن فارس، یہ کتاب علم لغت کے تقریباً تمام مسائل کو حاوی اور جامع ہے۔ اس کے بعد ہے المظہر فی علوم اللغۃ العربیۃ وانواعها للامام السیوطی۔ اس کتاب میں مصنف نے علم لغت کے تقریباً 50 قسم کے علم کو ذکر کیا ہے۔ یہ تو وہ کتابیں ہیں جو علماء متقدمین کے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں دور حدیث کو تو اس دور میں علم لغت پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ ان میں سے چند ایک کتابیں یہ ہیں: المدخل الی علم اللغۃ العربیہ المدخل الی علم اللغۃ العربیہ ومناہج البحث اللغوی، دکتور رمضان عبد التواب۔ اسی طرح علم اللغہ محمود السعران، علم اللغۃ العربیہ محمود فہمی الحجازی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔